السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے تھے خلق الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی تخلیق. اس میں آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 623 سے 623 صفحہ سے. والناس فی العمل فی الدنیا قسمان. والناس اور لوگ، فی العمل عمل کے معاملے میں، فی الدنیا دنیا میں، قسمان دو قسموں کے ہیں. عمل کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. منہم من اجتہد علی الدنیا ثم راح وترکہا فہو یحاسب علی حلالہا ویعاقب علی حرامہا. منہم ان میں سے ایک وہ ہے، من اجتہد جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، محنت کی، علی الدنیا دنیا پر، یعنی اس کی ساری کوشش محنت بس دنیا کے کاموں میں تھی، دنیا بنانے میں تھی. ثم راح پھر چل دیا، وترکہا اور اس دنیا کو جو اس نے دن رات محنت کر کے بنائی تھی پیچھے چھوڑ گیا. ترکہا فہو یحاسب علی حلالہا تو اس کا حساب کیا جائے گا، اس کا محاسبہ کیا جائے گا، علی حلالہا اس کے حلال پر، یعنی جو حلال کمائی کی اس نے، اس کی حلال آمدنی تھی، اس کا بھی حساب ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ اس کو کہاں استعمال کیا، کس راہ میں لگایا. وَيُعَاقَبُ عَلَى حَرَامِهَا اور سزا دیا جائے گا اس کے حرام پر. یعنی اگر دنیا میں رہ کر اس نے حرام کام کیے، حرام کمائی تو اس کی وجہ سے اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، اس کا حساب لیا جائے گا اور اس پر اس کو سزا دی جائے گی. یعاقب کا لفظ عقاب سے ہے. عقاب کس کو کہتے ہیں؟ عذاب کو، سزا کو. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت. والذین اجتہدوا علی الدنیا صنفان اور وہ لوگ جو دنیا میں کوشش کرتے ہیں دو قسم کے ہیں. دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے دو قسم پر مشتمل ہیں. منہم من حصلھا فبغى وطغى وتجبر واستكبر فصارت زادہ الی النار. ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اس سے حاصل کیا تو وہ باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا. یعنی جب دنیا اس کے پاس آئی تو اس نے بغاوت کر دی. کس سے؟ دین سے، دین کے احکامات سے، والدین سے، نیکی اور خیر کے کاموں سے. وہ طغا اور سرکشی کی، یعنی جتنی جتنی اسے دنیا زیادہ ملی اتنا اتنا اس کے اندر بغاوت اور سرکشی کا رجحان بڑھتا گیا. وہ تجبرا اور اس نے اپنی اسٹرینتھ شو کی، اپنی قوت کا اظہار کیا کہ میں بہت پاورفل ہوں. واستکبرا اور تکبر کیا. فصارت زادہ الی النار تو اس کا زاد راہ یا جو اس نے کیا وہ اسے آگ کی طرف لے گیا. اس کا زاد، اس کا سفر آگ کی طرف تھا. ومنہم من خسرھا فحصد الہم والحزن وتحمل الدیون وحقوق العباد. اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جو محنت تو بہت کرتا ہے دنیا کے لیے لیکن اس میں نقصان اٹھاتا ہے، خسرھا خسارہ کر بیٹھتا ہے. فحصد الہم تو وہ کاٹتا ہے. حسد کا مطلب ہوتا ہے حساد، ہوتا ہے کھیتی کاٹنا، یعنی انسان کھیت اگائے اور اس کے بعد اس کو کاٹے اور اس میں سے فائدہ اٹھائے.
لیکن اس نے کیا کھیتی کاٹی اس ساری محنت کے بعد؟ ہم اور حزن کی، فکر، پریشانی، غم، مشکلات. محنت کے باوجود اس کے حصے میں صرف پریشانیاں آئیں. وہ تحمل الدیون، اور اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ چڑھ گیا، اس نے قرضے اٹھائے. وہ حقوق العباد، اور بندوں کے حقوق اس کے ذمے آ گئے جو اس کو پورے کرنے تھے. کیونکہ جب آپ کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے لیتے جاتے ہیں تو آپ کو پے آف بھی کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنی. یہ ہے ایک قسم کے لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا میں کھپ گئیں، دنیا میں ہی لگ گئیں. والذین اجتہدوا لکسب الآخرۃ قسمان ایضا، اور وہ لوگ جو آخرت کی کمائی کے لیے خوب محنت کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، وہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں. منہم من اشتغل بالعبادۃ واعمال البر فقط، فہذا اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت اور نیکی کے کاموں میں ہی بس مشغول ہوتے ہیں، یعنی صرف اپنی نمازیں پڑھی اور کچھ صدقہ خیرات کر لیا، نیکی کے کام کر لیے. فہذا، تو ایسا شخص، اذا مات، جب مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عبادت ختم ہو جاتی کیونکہ اب وہ چلا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ساری زندگی تہجد پڑھتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی تہجد کا اسپاٹ خالی ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ان کے بعد اس پر کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا، یا پڑھنے والا کوئی اور ہے تو وہ اس کا اپنا کام ہے، اس کا عمل یہی ختم ہو گیا. الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کی اگر اس نے وہ اپنی زندگی میں کی. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی ہیں. الا من صدقۃ جاریہ، مگر صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے. اور یہ تین چیزیں بھی دراصل انسان اپنی زندگی میں یہ تین کام کرتا ہے جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. نمبر 1، صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ مال لگانا کہ جس کا فائدہ بعد میں بھی لوگوں کو پہنچتا رہے. ایک وہ ہوتا ہے صدقہ کہ جس وقت آپ نے کیا اس وقت کسی کو فائدہ پہنچا اور پھر وہ ختم ہو گیا، وہ چیز بھی ختم ہو گئی، کام بھی ختم ہو گیا، بات ختم. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کا پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے. وہ کیا ہیں؟ مثلا نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد بنا دینا اور اسے وقف فی سبیل اللہ کر دینا. کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد بنا بھی لیتے ہیں لیکن اس پر کنٹرول بھی اپنا ہی رکھتے ہیں. لیکن یہ شخص کیا ہے، اس نے بنا دی کسی راستے میں، کسی سڑک کے کنارے، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، جہاں ضرورت تھی. یہ بھی یاد رکھیے ضرورت بھی ہو اور اس میں کچھ نماز پڑھنے والے بھی ہوں وہاں، صرف مقابلے پہ نہیں. اب دیکھیے کہ بعض اوقات شیطان انسان کے لیے نیکی کے راستے میں بھی آتا ہے اور اس کو دھوکہ دیتا ہے. مثلاً ایک مسجد میں وہ کام کر رہا تھا، وہاں کچھ انبن ہوئی، لڑائی ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں انہیں چھوڑ کے اپنی مسجد بناتا ہوں، اور اس نے 4 لوگ اپنے ساتھ ملائے، اپوزٹ اسی سڑک پر دوسری جگہ یا کہیں اور دوسری مسجد بنا لی اور وہاں اپنا ایک گروپ بنا لیا، اور پھر یہ دونوں آپس میں ایک کولڈ وار یا پھر ایک ایکٹیو وار میں مبتلا ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف. تو وہ مسجد فساد کا گھر بن گئی. تو فساد کا گھر بننے والی مسجدوں کا کوئی ثواب نہیں، وہ مسجد زرار ہوتی ہیں،
مسجد ضرار پڑھا نا آپ نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں، مسجد ضرار کے جس کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، پھوٹ پیدا کی جائے، یعنی اکٹھے نہیں چل سکتے، ہم اپنی اپنی الگ بناتے ہیں. تو اس نیت سے اگر کوئی بناتا ہے یا اس میں کوئی تعاون کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں واقعی کہیں مسجد کی ضرورت ہے اور اس میں انسان اپنا مال لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. یا پھر کوئی ایک بلڈنگ خرید دیتا ہے جس کا کرایہ آتا ہے اور وہ کرایہ خیر کے کاموں میں لگتا ہے، جیسے یتیم بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، یا پھر غریب لوگوں کے لیے راشن کا انتظام، یا کسی بھی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا طالب علموں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو وہ جو وقف کی ہوئی پراپرٹی ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بلڈنگ ہو، خواہ وہ کوئی زرعی زمین ہو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر کا حصہ جب ملا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں سارا ہی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ اللہ کے راستے میں لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کرو کہ تم اس کی زمین روک لو لیکن اس کا پھل جو ہے وہ صدقہ کرتے رہو، یعنی اس کی تم وصیت کر دو کہ جتنا بھی پھل اس سے آئے وہ صدقہ کیا جاتا رہے اور وہ غریبوں کے کام آتا رہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے پراپرٹی آپ کے پاس رہے لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ بلڈنگ میں اس لیے لے رہی ہوں کہ اس کا جو کرایہ آئے گا نا وہ ہمیشہ کے لیے فی سبیل اللہ استعمال ہوگا. وہ آپ اپنے بچوں کو بھی وصیت لکھ کر دے جائیں، کچھ بھی ایسا کام کریں. یا یہ ہے کہ آپ کسی دینی ادارے کے نام وہ بلڈنگ وقف کر دیں، جیسے اوقاف ہوتے. اوقاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں ایک دکان خرید کر کسی ادارے کو دے دی اور وہ ادارہ اس کی آمدنی اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز پر خرچ کرتا رہتا ہے نیکی کے کاموں میں. وہ زمین بھی یا دکان بھی ان کے نام پر ہے، وہ پلازا بھی اس ادارے کے نام پر ہے اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ کوئی کنواں کھدوا دینا جب تک لوگ پانی پیئیں گے اس سے، یا کہیں کوئی نہر کھدوا دینا جب تک لوگ اس سے چاہے اپنے کھیت سیراب کریں یا جانور پرندے پانی پئیں یا کوئی بھی، یا یہ کہ کوئی درخت لگا دینا یا کہیں پر کچھ قرآن مجید رکھوا دینا وغیرہ وغیرہ، یعنی دینی کتابیں جو ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. تو ایک شخص ہے حلال کمائی کماتا ہے اور اس میں سے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا رہتا ہے ہر طریقے سے، جو وقتی فائدے کا بھی ہے اور جو مستقل فائدے کا صدقہ جاریہ بھی ہے. او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. مثلا یہ کہ کوئی انسان کتاب لکھے اور جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، جب تک صحیح بخاری لوگ پڑھتے رہیں گے امام بخاری کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا. جتنے لوگ جب قیامت تک آخری شخص اگر آخری حدیث کا آخری حصہ بھی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ان کے حصے میں لکھا جائے گا. یہ ہے علم ينتفع به. اب اس میں ایک تو ایک انسان خود کتاب لکھے یا پھر لوگوں کو تعلیم دے، اور جس تک وہ تعلیم پہنچتی ہے وہ جتنا بھی اس پر عمل کرتے ہیں، جتنے بھی اس شخص کے شاگرد ہیں، وہ سارے شاگرد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. یا یہ کہ انسان نہ تو کتاب لکھ سکتا ہے کیونکہ عالم نہیں، نہ پڑھا سکتا ہے کہ وہ عالم نہیں، لیکن وہ علم کی خدمت کرتا ہے کہ کچھ کتابیں کسی لائبریری میں ڈونیٹ کرتا ہے مثلا، یا کچھ طالب علموں کو کچھ کتابیں فی سبیل اللہ لے کر دے دیتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے 2005 میں ایک ایسا سلسلہ چلا تھا کہ تقریباً ساری ہی کتابیں کرتے کرتے سپانسر ہو گئی تھی. ایک پہلی لاٹ کسی ایک نے صدقہ جاریہ کے لیے سب کو کتاب اپنی طرف سے دی. اب ہوا کیا، وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا. اب جب اگلی کتاب آنے والی ہوتی تھی تو دوسرا کہتا تھا یہ ہماری طرف سے ہوگی، تو تیسری آتی تو تیسرا کر رہا ہے، اور چوتھی اور پانچویں، اور اچھی بھلی چھوٹی چھوٹی لائبریریاں گھروں میں بن گئی. اور اب بھی جب میں ایسے کسی اسٹوڈنٹ کے گھر جاتی تو مجھے کوئی نہ کوئی کتاب ان میں سے نظر آتی ہے وہ رکھی ہوئی. تو یہ بھی کیا ہے، کتابوں کا وقف کرنا، چاہے آپ کسی پرسن کو کریں، لائبریری کو کریں، بہت سے طالب علموں کو کریں، چھپوائیں، پرنٹ کروائیں، بانٹیں، نشر کریں، اس کو ریڈ کر کے سنائیں. جیسے بھی وہ علم آگے جائے گا وہ سارا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اسی طرح یہ ہے کہ آپ علم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز مہیا کرتے ہیں. مثلا یہ مائک کسی نے لیا
یا لیپ ٹاپ لیا یا ٹیبل لیا یا پھر بلڈنگ لی، کوئی بھی ایسی چیز کہ جہاں تعلیم کا کام ہوتا ہو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ لگایا. جتنا شیئر ہے آپ کا اس میں، چاہے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی لگائی یا مال سے لگائی یا اپنا وقت لگایا، کچھ بھی، وہ سارے کا سارا آپ کے لیے علم ينتفع به کی کیٹیگری میں اور صدقہ جاریہ دونوں میں مل کے آ جاتا ہے. تیسری چیز، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو اب اگر کسی کی اولاد نہیں تو پھر اس کے لیے جو بھی کوئی دعا کرے گا وہ دعا اس کو پہنچے گی. اس کے دوست کریں، اس کے والدین کریں، شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، کوئی بھی انسان باقی اپنے کسی دوست مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں کی دعا باقی سب کو پہنچتی ہے، تو وہ بھی انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک بندے کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، اور بندہ سوال کرتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیوں بڑھا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے. تو اولاد کی دعا اس لیے خاص طور پر کہی گئی اور وہ زیادہ فائدہ دیتی کہ انسان اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہے اور انہیں دعائیں سکھاتا ہے اور دعا کرنے کے قابل بناتا ہے. یا پھر دعا وہ کرتا ہے جس کے اوپر آپ کا کوئی احسان ہوتا ہے، وہ دل سے آپ کو دعا دیتا ہے، آپ جس کا دل خوش کرتے ہیں، جس کے کام آتے ہیں. تو جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، اگر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اچھے ہیں، مرنے کے بعد ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے نیبرز ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کا حلقہ احباب ہے، آپ کا سوشل سرکل ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز تھے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک ان نون شخص تو نہ آپ کو جانتا ہے، بس ٹھیک ہے وہ ایک واجبی سی دعا کرتا ہے، جیسے جنازہ اس نے پڑھا اس کے بعد بھول گئے. آپ بتائیے کہ آج تک جتنے آپ نے اگر جنازے پڑھے اس میں سے آپ ان کے لیے ایکٹیولی کوئی دعا کرتے نہیں، بس ہو گیا ایک دفعہ کام ختم. لیکن آپ کن کے لیے دعائیں کرتے رہتے جن کا آپ پر زیادہ احسان ہوتا ہے. اور ماں باپ کا احسان انسان پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس احسان کو وہی اولاد سمجھتی ہے جو دین جانتی ہو، جو اللہ سے ڈرتی ہو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وبالوالدین احسانا. اس احسان میں مرنے کے بعد دعا بھی آتی. زندگی میں تو جو بھی ہم کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دعا بھی آتی. ایک عام مسلمان کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، اپنی ذات پہ بھی لگاتا ہے، اپنے بچوں پہ بھی لگاتا ہے، اور پھر ان کاموں میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. یہ ہے ایک شخص جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے، رہتا دنیا میں، کمائی دنیا کی کرتا ہے، بزنس دنیا کا کرتا ہے، لیکن سارے کمائی سے، ساری ایفرٹ سے اپنی آخرت بناتا ہے. نمبر 2، وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ وَالدَّعْوَةِ وَتَعْلِيمِ الْأُمَّةِ أَحْكَامَ دِينِهَا فَهَذَا عَمَلُهُ مُسْتَمِرٌّ لِأَنَّ كُلَّ مَنِ اهْتَدَى بِسَبَبِهِ أَوْ تَعَلَّمَ بِسَبَبِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. دوسری قسم کا شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے، من اشتغل بالعبادہ والدعوہ، اور دعوت اللہ کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، وتعلیم الامتی، اور امت کو تعلیم دیتا ہے، احکام دینہا، اس کے دین کے احکامات کی، فہذا عملہ مستمر، تو ایسے شخص کا عمل جاری ہے، اس کا عمل ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ مشن آگے چل رہا ہے. جو اس نے دعویٰ کا کام کیا، لوگوں کو تعلیم سکھائی، دین کے احکامات سکھائے، کوئی سبجیکٹ پڑھایا، مثلا طہارہ کا سبجیکٹ پڑھایا، جتنے لوگ اس کا اہتمام کرنے لگے، وہ سارے کا سارا اس پڑھانے والے کے لیے مرنے کے بعد تک صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. اور پھر وہ جو پڑھنے والے تھے انہوں نے آگے پڑھایا، پھر ان کے آگے شاگرد بنے، پھر ان کے آگے جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو وہ سب کے سب اس اجر میں شریک ہوتے گئے. لِأَنَّ كُلَّ مَنِ اهْتَدَى بِسَبَبِهِ، کیونکہ ہر وہ شخص جو اس کی وجہ سے ہدایت پا گیا، او تعلم بِسَبَبِهِ، یا اس کے سبب علم حاصل کر گیا، یہ شخص ذریعہ بنا اس کے علم حاصل کرنے کا. خواہ آپ ایک اسٹوڈنٹ اسپانسر کرتے ہیں، تو آپ سبب بنے نا اس کو سکھانے کا. فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، ایسا شخص جب تک نیک کام کرے گا، جتنے بھی کرے گا،
وہ سارے کے سارے اس شخص کے حصے میں آئیں گے جس نے یہ علم سکھایا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، کان لہ من الاجر، ہوگا اس کے لیے اجر میں سے حصہ، مثل اجور من تبعہ، ان کے اجر کی طرح جنہوں نے اس کی پیروی کی. جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی. اب جتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، چاہے 1400 سال بعد کر رہے ہیں، کبھی بھی کریں، ان سب کا اجر ان کو ملے گا. کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، نہ کمی کرے گا یہ ان کے اجر میں سے کچھ بھی. یعنی ایسا نہیں کہ فالوورز کی محنت کا حصہ لیڈر کو دے دیا جائے، یہ نہیں ہوگا. فالوورز کو اجر ملے گا اپنی محنت کا، لیکن جتنا ان کو اجر ملے گا ایکولی اتنا سکھانے والے کو، سبب بننے والے کو بھی ملتا جائے گا. ان کے اجر میں سے کمی کر کے نہیں. یعنی اگر میں، مثلا میرے والد نے مجھے پڑھایا یا مجھے بتایا، اگر میں کچھ کرتی ہوں تو اس کا اجر والد کو بھی ملے گا، مجھے بھی انشاءاللہ ملے گا. لیکن یہ نہیں کہ میرے حصے میں سے کچھ نکال کے والد کو دے دیا جائے گا، نہیں، مجھے الگ اور اتنا ہی ایکولی ان کو بھی، یعنی ساتھ کے ساتھ اتنا ہی ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ومن دعا الی ضلالۃ، اور جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، کان علیہ من الاثم، اس پر گناہ ہوتا ہے اس دعوت کا، مثل آثام من تبعہ، ان سب کے گناہوں کی طرح جن کو اس نے اس طرف لگایا. کوئی برا ٹرینڈ آپ سیٹ کرتے ہیں، کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، غلط طریقہ ایجاد کرتے ہیں اور اس پہ توبہ نہیں کرتے اور ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جب تک لوگ اس طریقے پر چلتے رہیں گے ایکولی ان کے گناہ کا ایسا ہی حصہ، جیسے نیکی کا حصہ ایسے برائی کا حصہ بھی شروع کرنے والے کو ملتا رہے گا. جیسے آدم کے بیٹے قابیل کو ہر قتل کی سزا یا ہر قتل کے گناہ کے برابر اس کے گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے آغاز کیا تھا اس کام کا. لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، نہیں کمی کرے گی یہ چیز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر دنیا مل جاتی ہے تو حساب ہے، نہیں ملتی تو غم اور ہم ہے. اسی طرح نیکی کے کام کرنے والے بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اپنی عبادت اور اپنے مال سے ہی بس کام کرتے ہیں، اور ایک وہ جو عبادت کے علاوہ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنے مال کے علاوہ اپنے علم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں. اچھا، یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے جس میں دعا کی بات ہے نا، دعوت دینا. یعنی آپ صرف ایک شخص کو کہتے ہیں آؤ پڑھو، آؤ یہاں ایک کورس ہو رہا ہے تم بھی شریک ہو جاؤ، بس اتنا کہہ دیتے ہیں. آپ رستہ دکھا دیتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایک دفعہ لے آتے ہیں، آپ رجسٹر کرا دیتے ہیں، آپ اس کی فیس دے دیتے ہیں، آپ اس کو کتاب خرید کے دے دیتے ہیں، بس آپ نے بس کام ایک کر دیا آپ نے. اب اس کے بعد وہ شخص اگر اس لائن پہ لگ گیا تو آپ کی قسمت جاگ اٹھی. وہ آئندہ جو جو کچھ کرے گا اس تعلیم کی وجہ سے اس کو جتنا اجر ملے گا اس نیکی کے کام کا، وہ جتنے بھی آگے مرضی پروجیکٹ کرے نیکی کے، ان سب کا اجر ساتھ آپ کو بھی ملتا جائے گا. آپ دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ اس سے آسان کام کیا ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات ہی کون سی ہو سکتی کہ انسان، ٹھیک ہے میں عالم نہیں، میں لوگوں کو بہت بڑی بڑی باتیں نہیں بتا سکتی، لیکن میں لوگوں کو اس طرف دعوت تو دے سکتی ہوں نا. میں ایک ایک گھر میں جا کے لوگوں کو بتا تو سکتی، ایک فلائر تو تقسیم کر سکتے ہیں. اگر مجھے ڈیزائننگ آتی ہے میں ایک فلائر تو ڈیزائن کر سکتی. جتنے لوگ میرے ڈیزائن کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوں گے اس سب کا بھی اجر مجھے جائے گا کہ میں نے وہ لکھا، میں نے وہ بنایا. کسی نے چھپوا دیا تو چھپوانے والے کو بھی حصہ مل جائے گا.
تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کیونکہ اس کے خزانے اتنے کہ ساری دنیا کو دینے کے باوجود بھی کچھ کمی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اگر کوئی سوئی کے ساتھ سمندر میں سے پانی ڈبو کے نکالے تو کیا لگے گا اس میں. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. ہمارے دل چھوٹے، ہم کہتے ہیں اچھا اس کو بھی دیں، اس کو بھی دیں، اس کو، تو ہمارا کیا بنے گا، باقی کیا، ہم تو فقیر ہیں نا. اللہ غنی ہے، وہ تو سب کو دے سکتا ہے. تو صرف ایک دعوت، ایک فون کال، ایک میسج، ایک تھوڑی سی منت سماج، ایک تھوڑی سی دلیل سے کنونس کرنا، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ تم. اور خاص طور پر آپ دیکھیں جیسے شارٹ کورسز ہوتے ہیں نا، یا شارٹ ٹرم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ وہ تیار کر کے لوگوں کو دیتے ہیں. ابتدا میں لوگوں کے لیے بھاری چیزیں لینا بہت مشکل ہوتا ہے، کہتے 1 سال کی کمٹمنٹ، 2 سال کی، نو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ اگر چھوٹی سی چیز پر ان کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ان کو ایک مزہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اگلا، پھر اگلا، پھر اگلا اسٹیپ لیتے جاتے ہیں، تو آپ کے لیے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے تو بس ایک کنیکشن لگانا تھا. جب آپ ایک کنیکشن لگا دیتے ہیں بس آپ کا کام ختم، باقی پھر آپ کو اجر ہی اجر ملتا چلا جائے گا. تو اس سے اچھا پھر کیا ہو سکتا ہے، اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے. جتنی دیر میں آپ ایک نماز پڑھیں، شاید نماز پڑھنا زیادہ مشکل کام ہو، باتیں کرنا کیا مشکل کام ہے. اور ان باتوں میں اگر ہم اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، یعنی اگر ہم مثلاً ابھی اگلا کورس آ رہا ہے یہ 3 دن کا جو ہے، اگر ہم لے کے فلائر، جتنی ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں لوگ ہیں، ایک ایک کال کرتے ہیں، ہم نے بلایا، اگر نہیں آئے تو کم از کم بری ذمہ بھی ہو جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کو خیر کا رستے کی دعوت دی تھی، آگے انہوں نے نہیں قبول کیا تو بھی قیامت کے دن کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا کہ یہ خود تو بڑے نیک کام کرتی تھی، ہمیں تو اس نے کبھی ہوا ہی نہیں لگنے دی کہ یہ کیا کر رہی تھی. تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے. یہ دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے جس میں ہم جتنا اچھا باغ لگا سکے لگائیں، کیونکہ اس پر اتنا ہی بڑا انعام ملنے والا ہے. اب دنیا میں بھی گارڈننگ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں نا، تو جس کا باغ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا انعام ملتا ہے. تو اسی طرح یہ ہمیں باغ لگانے کا وقت ملا ہوا اس دنیا میں، تو یہاں جو جو کچھ کر جائیں گے کل قیامت کے دن اسی کا پھل ملے گا. فَكَمْ يَكُونُ فِي صَحِيفَةِ هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُصَلِّينَ. سبحان اللہ، کتنے ہی ہوں گے اس شخص کے نامہ اعمال میں مسلمان، نماز پڑھنے والے، والدعات، اور اللہ کی طرف بلانے والے، والمجاہدین، اور مجاہد، والعلماء، اور علماء، والمعلمین، اور ٹیچرز، والصائمین، اور روزہ رکھنے والے، والمتصدقین، صدقہ کرنے والے، والحجاج، حج کرنے والے، والمعتمرین، عمرے کرنے والے. اس کے دین کی طرف بلانے کی وجہ سے جتنے لوگ یہ سارے کام کریں گے، حج، عمرے اور نمازیں اور صدقے اور خیرات، ان سب کی ہر نیکی میں اس کا حصہ. دنیا میں کوئی کاروبار مجھے بتائیں، کوئی بزنس بتائیں، کوئی جاب بتائیں جہاں آپ کو اتنی انکم ہو سکتی ہو کہ صرف ایک دعوت، ایک کال. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس ایک کو کال کیا، اس نے آگے کسی اور کو بلا لیا، اور وہ اتنا بڑا خزانہ تھا کہ یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی گولڈ کی کان ہوتی ہے، مائن ہوتی ہے، اور کوئی سلور کی ہوتی ہے، اور کوئی حدیث میں آتا ہے نا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ مائنز کی طرح ہیں، جیسے گولڈ اینڈ سلور کی مائنز ہوتی ہیں. کچھ آپ کھودتے ہیں تو اس میں سے گولڈ نکل آتا ہے، کوئی کھودتے ہیں تو سلور ہوتی ہے، کہیں براس ہوتا ہے، کہیں سے لوہا آتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے آپ نے کسی گولڈ مائن کو کھول لیا اور آپ کی تو کہتے ہیں چاندی ہوگی، چاندی نہیں سونا ہو گیا. تو وہ کیا ہے، اب اس میں سے آپ نکال کے سیل کرتے جائیں، ختم ہی نہیں ہوگی. کان تو کان ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعوت دینے میں دیتے دیتے ایسا کوئی ہاتھ لگ جائے آپ کو کہ جس کے عمل آپ کے اعمال سے بھی زیادہ ہوں. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جن کو آپ نے بولا، حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. کتنے ہی فقہ کے اٹھانے والے، یعنی فقہ سکھانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان تک پہنچا دیتے ہیں ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی کہیں زیادہ آگے جانے والے ہوتے ہیں. آپ تو بونے والے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ایک درخت کتنے 100 سال تک لگا رہے گا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں یہ جو ایک بلانے والا شخص ہے، اس کے صحیفے میں، اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن دیکھے گا
کتنے لوگ ہیں جن کی نمازوں کا ثواب اس کے پاس ہے، ان کے دعویٰ کا ثواب ہے، ان کے علم کا، ان کے روزوں کا، ان کے صدقے، ان کے حج، ان کی عمرے، وہ سارے اس کے عمل میں بھی لکھے ہوئے ہیں. یعنی انسان امیجن نہیں کر سکتا اس ایک کام کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ہم اس کی ویلیو کو نہیں پہچانتے، اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کے لیے ہرس نہیں رکھتے کہ جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بتا دیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہر ایک کے اندر میں سوچتی ہوں نا کیسی خیر ہوتی ہے، یعنی ان جیسا میں نے اس اعتبار سے کوئی نہیں دیکھا کہ وہ کہیں ہو، کوئی گھر میں پلمبر آ جائے، کوئی الیکٹریشین آ جائے، کسی دکان پہ چلی جائے، چاہے جیولری کی دکان ہو چاہے کپڑے کی، کوئی کہے گا چلو فلاں کی شادی ہے مجھے شاپنگ کرنی، میرے ساتھ اس کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک کو بھی چھوڑیں، ہر ایک کو بتائیں گی. انہوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کوئی بندہ میری اس سے باہر نہ جائے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے چائنا میں کلاسز شروع کروائے، انہوں نے جاپان میں، خود نہیں گئی کبھی، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ لیا انہوں نے کہ جو اس زبان میں تعلیم دے سکتے تھے، ان کو آگے اور لوگوں سے کنیکٹ کر دیا. اور وہ مجھے بھیجتی رہتی ہے دیکھے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ چائنیز میں وہ کیا سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ الف بات آ کے مجھے سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ آگے، کیونکہ کتنے مسلمز ہیں جن کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، لیکن جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر لوگوں کو جوڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر، اس کا یہ بھلا کر دے، اس کا وہ فائدہ کر. آج کل آپ دیکھیں بزنس کی ایسی قسمیں نکل آئی ہیں نا کہ آپ گھر میں بیٹھے کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اس کے آرڈر لے کے ادھر دے رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ کام لوگ کر رہے ہیں، آپ صرف بیٹھ کے کنیکٹ کر رہے ہیں، اور انکم میں آپ کا بھی حصہ پڑ گیا. تو اسی طرح آپ اگر صرف لوگوں کو کنیکٹ ہی کرتے رہے، کوئی کہے مجھے پڑھنے والا چاہیے، کوئی مجھے پڑھانے والا چاہیے، اچھا اب کہتے اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ لو نمبر، اس کو کال کرو، یہ تمہیں پڑھائے گا. کسی کو اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹیچر چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو بس ہر وقت کان کھلے رکھا کرے کہ اس کو کیا چاہیے، دینے والے بن جائیں، لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں. اور آپ کا یہ رویہ جو آپ کے لیے کتنے خزانے جمع کر دے گا. وہ کہتے ہیں والحیات الدنیا لعب ولہو، اور باقی دنیا کی چیزیں تو کھیل تماشا ہیں جن میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. حین لا یکون وراءها غایۃ اکرم وابقی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی باقی رہنے والی کوئی معزز مقصد نہیں ہے. یعنی دنیا کے کھیل تماشے جس میں ہم انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کا اینڈ کیا، انجام کیا ہے. یعنی آپ ایک بہت بڑی دعوت بھی مثلاً کر لیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے سب کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جب وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. حین یعیشها المرء لذاتها، جب انسان صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے. حین یعیشها المرء لذاتها، بس اپنی فکر ہے، میں، میری بات، میرا کیا بنے گا، مجھے یہ ملا کہ نہیں، ہر وقت خود غرضی کی زندگی، دوسروں کا کچھ نہیں سوچتا، صرف اپنے لیے سوچتا ہے. مقطوعۃ عن منہج اللہ فیہا، اس بارے میں اللہ کے طریقے سے کٹ کر، یعنی اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کو چھوڑ کر بس صرف آپاداپی کی زندگی. ذالک المنہج الربانی الذی یجعلها مزرعۃ للآخرہ، وہ ربانی منہج، وہ ربانی طریقہ، وہ جس کو اس نے بنایا آخرت کی کھیتی. وَيَجْعَلُ مِنْ أَحْسَنِ الْخِلَافَةِ فِيهَا، اور بنایا اس کو خلافت میں سے سب سے بہترین، فیہا اس میں یعنی دنیا میں، مستحقا لوراثت الدار الآخرۃ الباقیہ، وہ مستحق ہوتا ہے آخرت کے گھر جو باقی رہنے والا ہے اس کی وراثت کا. یعنی ایک شخص ہے جو دنیا کے لیے جیتا ہے، اور ایک ہے آخرت کے لیے جیتا ہے. ایک ہے جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، ایک ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. تو پھر کامیاب کون ہے؟ جو باقی رہنے والے گھر کا وارث بن جائے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. لعب جو جسم سے کھیلتا ہے انسان، بھاگ دوڑ، اور لہو جس میں دل مشغول ہوتا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا ایمان اور تقوی کی بنا پر. ولا یسألکم اموالکم، اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے.
یاد رکھو یہ دنیا انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، اس میں بہت اٹریکشن ہے، لیکن اگر تم اپنا فوکس ایمان اور تقوی پر رکھو تو کیا ہوگا؟ اس کی بنا پر اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا، بدلہ دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا، بلکہ جو تم خرچ کرو گے اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ دے گا. یعنی ہم تو ایمان اور تقوی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت کچھ قربان کرنا پڑ جائے. نہیں، اگر تم کچھ کرو گے بھی تو اللہ تم کو اجر دینے والا ہے، اور وہ تم سے مال نہیں مانگے گا، یعنی تمہارا سارا مال تم سے نہیں لیتا. دوسرے لفظوں میں تمہاری دنیا کہیں نہیں جاتی. دوسرا معنی اس کا یسألکم کا فاعل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں یہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کریں گے کہ انہیں تم سے کچھ مال چاہیے، وہ کوئی پیمنٹ نہیں چاہتے اس کام پر تم سے، تو تم مت ڈرو. لا یسألکم اموالکم، وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے مال میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ رکھا ہے، وہ اللہ کو تو نہیں ملتا، وہ کس کو ملتا ہے؟ ہمارے جیسے انسانوں کو ہی ملتا ہے نا جو ضرورت مند ہے. اور اس میں سے بھی کتنا مانگا ہے؟ 100 میں سے کتنا ہے؟ 2.5، بہت تھوڑا. وہ اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا تھا کہ 2.5 خود رکھو اور باقی سب بانٹ دو. تو پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہماری اصل حالت سامنے آ جاتی. فالایمان والتقوی والعمل بمنہج اللہ فی الحیات الدنیا، ایمان، تقوی اور عمل اللہ کے منہج کے مطابق اس دنیا کی زندگی میں، هو الذی یجعلها میدانا فسیحا لکسب الاجور، یہی وہ چیز ہے جس کو اس نے ایک وسیع میدان بنا دیا اجر کمانے کے لیے. ویخرجها عن ان تکون لعبا ولہوا، اور اسے اس سے نکال دیا کہ وہ صرف لہو و لعب ہو. وَيَتْبَعُهَا بِتَابِعِ الْجِدِّ، اور وہ اس کو ثابت کرتا ہے محنت کے ساتھ. یعنی دنیا میں انسان کو پھر اس اجر کے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے تو یتبع کا مطلب ہوتا ہے پرنٹ کرنا کسی چیز کو، یعنی جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ اس کے پرنٹ لگتے جاتے ہیں. کیسے؟ مثلا آپ نے کسی کو نماز سکھائی، اب آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس نماز کا ثواب ملا. اس نماز کو ایک اور شخص نے بھی پڑھا اپنے لیے، لیکن اس کا پرنٹ کہاں لگا؟ آپ کے اعمال نامے میں بھی. ایک سٹیمپ وہاں لگی اور ایکول سٹیمپ آپ کو بھی لگ گئی. وَيَرْفَعُهَا عَنْ مُسْتَوَى الْقَاءِ الْحَيْوَانِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو حیوانی سطح سے اوپر اٹھا دیتا ہے. قا میدان کو کہتے ہیں، یعنی حیوانی زندگی گزارنا مراد ہے. الی مستوى الخلافۃ الراشدہ المتصلہ بالملأ الاعلی، تو وہ خلافت راشدہ، جیسے خلافت راشدہ ایک تو وہ ہے نا جو حضرت ابوبکر عمر وغیرہ کی تھی. کہنے کا مطلب اللہ نے انسان کو زمین پہ جو خلیفہ بنایا ہے، مطلب یہ کہ انسان ہدایت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کا تعلق ملأ اعلی سے ہوتا ہے. یعنی ایسا انسان، اس کی دلچسپیاں دنیا سے کم اور آخرت سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اسے شوق ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے بھی نیک لوگوں کی صحبت کا، اور پھر آخرت میں بھی اعلیٰ ترین مجلس کا. یعنی اس کے ٹیسٹ بدل جاتے ہیں. اس کو پھر صرف لہو و لعب کی مجلسوں میں اور صرف ہنسی مذاق ان چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا. اس کا دل کیسے لوگوں میں لگتا ہے؟ جہاں کوئی خیر کی بات ہو رہی ہو، جہاں غیبت نہ ہو، چگلی نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو، کوئی فحش بات نہ ہو، لغو بات نہ ہو، حرام چیز نہ ہو. ان چیزوں سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے. اچھی اچھی مجلسوں میں یہاں بھی، اور متصلہ وہ کہاں ہے؟ بالملأ الاعلی. اس کو پھر شوق کیا ہوتا ہے کہ میں جا کر صحابہ کو دیکھوں آخرت میں. آپ کو کبھی آیا یہ خیال؟ کبھی شوق آیا؟ میں تو جب پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ کہتی کہ کب دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اتنا کچھ کیا. وہ کون تھے، کیسے تھے؟ دنیا میں بھی جب آپ کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے وہ ایسا ایسا کارنامہ کیا، تو پھر آپ کہتے تھے دیکھیں کون ہے وہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ فرانس میں تھی میں، تو ہم ایسے ہی کہیں جا رہے تھے، تو مجھے فرینچ آتی نہیں، تو مجھے نہیں پتا تھا، اناؤنسمنٹ وغیرہ بھی کچھ ہو رہی تھی، لیکن ہم جا رہے تھے کسی میوزیم میں یا کوئی ایسی جگہ تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنے بے شمار لوگ، اتنے بے شمار، پورا میدان اس کے آگے بھرا ہوا تھا. تو دیکھا کہ بگی کے اوپر پوپ آ رہا ہے.
تو وہ گزر رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو ہاتھ ہلا رہے تھے کرے. تو میں یہ سوچ رہی کہ یہ سارے لوگ اس شخص کے اتنے دیوانے کیوں ہیں کہ اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں صرف ہاتھ ہلانے کے لیے اس کو, اور وہ سب کو دیکھ بھی نہیں پائے گا. وہ تو انسان ہے نا, محدود ہے, چند لوگ اس کو نظر آئیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ اگر دنیا میں کسی انسان نے کچھ کیا ہے, کچھ محنت کی ہے, یہ کسی مقام پہ پہنچا ہے, تو اتنے لوگ اس کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, تو جن لوگوں نے حقیقت میں کچھ کیا, وہ کیا جو اللہ کو پسند ہے, تو ان کی شان کیا ہوگی؟ لیکن ان کو دیکھنے کا شوق اسی کو ہو سکتا ہے نا کہ جو ان سے محبت کرتا ہو. وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مَا يُبْذِلُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَّقِي مِنْ أَرَضِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ضَائِعًا وَلَا مَقْطُوعًا. اور اس وقت نہیں ہوتا متقی مومن جو بھی خرچ کرتا ہے دنیا کے ساز و سامان میں سے ضائع ہونے والا اور منقطع ہونے والا. عام طور پر تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم جب اپنے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں نا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہوتی کہ ہم نے اپنے لیے بنا لیا, یہ خرید لیا, یہ گھر خرید لیا, یہ پراپرٹی خرید لی, یہ جیولری خریدی, تو وہ ایک خوشی کا سامان ہوتا ہے. لیکن جو ہی ہمیں کہیں مسجد میں, کسی دینی کام میں, کسی اور نیکی کے کام میں, کسی کی مدد کرنے کے لیے دینا پڑے تو کیا ہوتا ہے دل کو کہ جیسے چلا گیا ہم سے, وہ ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو وہ دے کر بڑی ہی خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی ان کو کوئی پراپرٹی خرید کر ہوتی ہے. اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ کہیں کوئی مسجد بنوا لیں یا کوئی اور نیکی کا کام کر لیں. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ متقی مومن جو ہوتا ہے وہ جو بھی خرچ کرتا ہے, اپنا وقت لگاتا ہے یا مال لگاتا ہے یا علم دیتا ہے, یا من ارد هذه الحیات الدنیا, اس دنیا کے ساز و سامان میں سے جو خرچ کرتا ہے وہ ضائعا یعنی ضائع ہونے والا نہیں ہوتا, ولا مقطوعا, اور نہ وہ ہمیشہ کے لیے کٹ آف ہو جاتا ہے, اس سے ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. فَأَنْ هَذَا الْبَذْلِ وَالْإِنفَاقِ يَنْشَأُ الْأَجْرُ الْأَوْفَى فِي الدَّارِ الْأَبْقَى. اس خرچ کرنے سے اور انفاق فی سبیل اللہ سے گرو کرتا ہے, ینشأ گرو کرتا ہے, الاجر الاوفا مکمل اجر, فی الدار الابقا ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں. حدیث میں آتا ہے نا ایک لقمہ کتنا بن جاتا ہے, پتہ کتنا بنتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا. ایک لقمہ جو فی سبیل اللہ آپ خرچ کرتے ہیں, دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی فنڈ ریزر ہوتا ہے, چیریٹی ڈنر ہوتا ہے, یہ کچھ ہوتا ہے, تو کوئی کہتا ہے اچھا یہ $15 کی ٹکٹ خرید لے, تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے تو جانا نہیں تو کس لیے خریدوں, اور یہ روز ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور وسوسے شیطان کے. ہاں ایکسپینسو ہے, کچھ بھی سوچ سکتے, شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈال سکتا. لیکن اگر آپ نے دینا ہی ہے تو اس نیت سے دیں کہ ایک لقمہ جو میں فی سبیل اللہ خرچ کر رہا ہوں, یہ $15 15 نہیں رہیں گے. اگر واقعی اس سے صحیح معنوں میں دین کا کوئی کام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 15 رہیں گے نہیں, پہاڑ بن جائے گا. پہاڑ تو صرف اس خرچ کرنے کا بنے گا نا, لیکن اس میں مزید جو نیکی کے کام ہوں گے وہ اجر مزید ہے. تو نیکی کے کام میں, خیر کے کام میں جینون ہو, بس فراڈ نہ ہو. باقی ہمیں نہیں پتا کون کیا کرتا, لیکن بظاہر جہاں ہمیں نیڈ نظر آتی ہے وہاں دینے میں, اور نیت کے ساتھ دینے میں, اور خوشی کے ساتھ دینے میں, اور دے کر ضائع نہ کرنے میں پھر بے پناہ اجر ہے, کیونکہ وہ گرو کرتا ہے. واللہ سبحانہ لا يسأل الناس ان يبذلوا اموالهم كلها. اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں سے سارے مال خرچ کرنے کو نہیں کہتا. ولا يشق عليهم في فرائضه وسننه, اور اپنے فرائض اور سنتوں میں ان پہ مشقت نہیں ڈالتا. وهو لا يكلف نفسا الا وسعها, اور وہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. وهو ارحم بهم, وہ ان پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. من ان يكلفهم بذلها كلها, کہ وہ ان کو سارے کا سارا خرچ کرنے کی تکلیف دے. فتضيق صدورهم, تو ان کے دل تنگ ہو جائیں گے. اگر وہ سارے مانگ بیٹھے گا تو لوگوں کے دل تنگ ہوں گے. وتظهر اذغانهم, اور ان کے کینے ظاہر ہو جائیں گے. ان کے دلوں کے اندر جو پھر اسلام کے لیے بغض یا نفرت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. ان یسألکموها فیحفکم, اگر وہ تم سے مانگے اس کو, پھر زور دے کے مانگے, پریس کرے تمہیں, انسسٹ کرے, تب خلو, تو تم بخل کر جاؤ گے, نہیں دے سکو گے. ویخرج اذغانکم, اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا.
واللہ یرید منا الانفاق فی سبیلہ، اللہ ہم سے فی سبیل اللہ انفاق کا تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں. وَأَجْرُهُ عَائِدٌ عَلَى الْمُنْفِقِ، اور اس کا اجر خرچ کرنے والے ہی کی طرف واپس لوٹے گا. فَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ، تو وہ لوگ جو اپنی ذات پر بخل کرتے ہیں، یعنی مال نہیں خرچ کرتے یا اپنا علم خرچ نہیں کرتے یا اپنا وقت فی سبیل اللہ نہیں لگاتے. انما یحرمون انفسهم بأیدیہم، تو بے شک وہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے محروم کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خود سے محروم کیے ہوئے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات پہ بخل کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو. وان تتولوا، اور اگر تم منہ موڑ جاؤ گے، تم نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، ہم میں سے ہر ایک کو ایک مہلت دے رکھی ہے نیکی کا کام کرنے کی. ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک چانس ہے کچھ عرصے کے لیے. اگر اس چانس کو ہم اویل نہیں کرتے اور اس میں ہم اپنا آپ نہیں لگاتے عبادت اور دعوت دین کی خدمت میں، تو کیا ہوگا؟ اللہ ریپلیس کر کے اور لوگ لے آئے گا، پھر وہ اس سے بہتر ہوں گے، کیونکہ ساری طاقت کا مالک تو اللہ ہے نا، سب کچھ تو اس کے پاس ہے. اگر ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. کیا 1400 سال سے دین کا کام رکا؟ نہیں رکا. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. اللہ کا کام نہیں رکنے کا. یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے لیے اس میں سے کیا کماتے ہیں، ہم کیا انویسٹ کرتے ہیں اور ہم اس میں سے کیا نکالتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ آج یہ آیت سمجھ آئیے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، تو کیسے یعنی کہ جب آخرت کی خواہش کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود وہ کھیتی بڑھاتے جاتے ہیں. بالکل، جو آخرت کی کراپ لگاتا ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے. دنیا کی تو سیزن کے بعد ختم ہو جاتی نا، وہاں پر کوئی فال سیزن نہیں، اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے. جی السلام علیکم استاذہ. ابھی جیسے بخل کی اور صدقہ خیرات کی بات ہو رہی تھی، تو I was just thinking about few days back we just learned the hadith about Prophet sallallahu alaihi wasallam gave a separate khutbah on Eid day for the women in the women section, and then we learned that everybody start giving sadaqah right there, from their jewelry and whatnot. And here, what happens if there is an announcement and jewelry? No way. Why not? Because we didn't ask our husband. I don't know how would he like it. We didn't have permission from our husband. So, mashallah, those people know the deen more than us, right? They didn't wait. They just started giving right away. But, these days we have so many shaitani waswasa. جب ہم نے یہ بلڈنگ خریدنی تھی تو جو کچھ لوگ حاضر تھے اس وقت، تو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ہمیں یاد ہے کہ اس دن شاید پارٹی تھی یا کیا، تو کچھ ٹرے تھا، اس میں کیک تھا. جب سب نے کیک کھا لیا یا پیزا تھا، آئی ڈونٹ نو کیا تھا اس میں، تو سب مجھے پریس کر رہے تھے، ہمیں جگہ چاہیے، ہمیں اگلا کورس چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. میں کہتی تھی کون چلائے گا، کون کرے گا؟ لیکن کتنا سچا تھا ان لوگوں کا جذبہ. آج بھی مجھے وہ شکلیں یاد آتی ہیں. ایسے سرکل میں میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ایمکو کی بلڈنگ میں، اور جسے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چارہ نہیں تھا وہاں سے کوئی ڈیسیژن لیے بغیر اٹھنے کا. اور پھر ہم نے اسی ٹرے کو آگے رکھا اور میں نے اپنی رنگ اتار کے ڈالی، اور پھر سب لوگوں نے اسی طرح اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے، 10 سال ہو گئے اس میں، 2007 میں ہم نے خریدی تھی بلڈنگ. اب آپ دیکھیں کہ 10 سالوں سے مسلسل نمازیں، جمعے، عیدیں، خطبے، اسکالرز کا آنا، ریگولر کلاسز کا ہونا، روزانہ قرآن کا پڑھا جانا، 7 days a week. کون سی بلڈنگ 7 days a week یوز ہوتی؟ ویک ڈیز میں تو یوز ہوتی ہی ہوتی ہے، ویکینڈ پہ اس سے بھی زیادہ یوز ہوتی، کوئی جگہ کونا خالی نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے $1 بھی اس میں لگایا، ان کے اتنا شیئر کیلکولیٹ ہو کے انشاءاللہ ان کے اخلاص کے مطابق جس خلوص سے انہوں نے لگایا وہ جمع ہو رہا ہے. ہائی اسکول کے لیے بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اب ہائی اسکول بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو آپ ہی کے بچوں کے لیے بنے گا. Ustaza, did you think about that? I don't have permission of my husband. How come I can give this jewelry right here, the ring, whatever you started with? Subhanallah. These days we say, oh, we don't have permission from our husbands.
to give this sadaqah. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں طرف سے کام ہونا چاہیے. ایک یہ ہے کہ بہت کلیئر گولز ہونے چاہیے کہ کیا بنانا ہے. جب لوگوں کے سامنے کوئی پروجیکٹ آتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے, یہ بلڈنگ ہے, یہ کرنا ہے, یوں کریں گے, اس کو یوں چلائیں گے, کون کیا کرے گا, کیونکہ اس وقت صرف یہ نہیں ہوتا کہ بلڈنگ لینی ہے, ہر ایک نے یہ کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ہم اس میں کام بھی کریں گے, کیونکہ اگر بلڈنگ لے لے اور کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے دونوں طرح مال اور جان لگانے والے لوگ پیدا کیے. تو آج آپ ہی کے بچوں کے لیے ایک چھت بنی جس میں بہت سے بچے ماشاءاللہ آ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان اللہ تبارک و تعالی خلق الدنیا والآخرہ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور آخرت کو پیدا کیا. لیعرف العباد عظمتہ و جلالہ, تاکہ بندے اس کی عظمت اور جلال کو پہچانے. ویعرفوا آلاءہ و احسانہ, اور اس کی نعمتوں اور احسان کو جانے. وجعل الانسان ان اتقى اللہ وآمن به سیدا فی الدنیا والآخرہ, اور اس نے انسان کو بنایا کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے تو دنیا اور آخرت میں سردار بنے. وَإِن كَفَرَ بِهِ وَعَصَاهُ عَاشَ ذَلِيلًا مُهَانًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور اگر اس نے کفر کیا اس کے ساتھ اور اس کی نافرمانی کی تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کے رہے گا. ان اختیار اللہ لهذه الامة لحمل دعوته تکریم و تشریف, بے شک اللہ کا اختیار اس امت کے لیے, اللہ کی چوائس اس امت کے لیے کیا تھی کہ وہ اس کی دعوت کا بوجھ اٹھائے, اور یہ کیا تھا, اس کی عزت اور شرف. یعنی اللہ نے اس امت کو عزت اور شرف بخشی ہے کہ وہ لوگوں کو, باقی انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کریں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ جب کوئی کسی بہت پریسٹیجیس کمپنی میں ملازمت اختیار کرتا ہے, اس کو جاب ملتی ہے, تو کتنا پراؤڈ فیل کرتا ہے, اور لوگ بہت خوشی سے بتاتے ہیں کہ میں وہاں کام کر رہا ہوں, میں گوگل میں کام کر رہا ہوں, میں ایپل میں کام کر رہا ہوں. ماں باپ بھی بڑی فخر سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ فلاں جگہ کام کر رہا ہے, فلاں کا امپلائی ہے. اللہ نے اس امت کو, ہمیں امت مسلمہ کو, کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہمیں انسانوں کے لیے پیدا کیا کہ ہم کیا کریں, اللہ کے امپلائی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ کے دین کی خدمت گار بنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. یہ تکریم بھی ہے, تشریف بھی ہے, عزت بھی ہے, اور شرف یعنی مقام اور اللہ کی نگاہ میں اسٹیٹس کی بلندی بھی ہے. اللہ کو ہماری کیا ضرورت تھی, وہ چاہتا تو پیغمبر بھیجتا رہتا, جس نے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر کے اس امت کو اس کام کے لیے چنا. کیا ہم اس کو اپنے لیے آنر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں, اس کی خدمت گزار ہیں؟ یعنی اگر آپ میں سے کسی کو یہاں یا کہیں بھی دین کی خدمت کا کوئی چھوٹا سا بھی کام یا موقع مل جاتا ہے تو یہ دراصل اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل, عزت اور تکریم ہے, شرف ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے, وہ کسی اور سے بھی لے سکتا تھا. جب میں کسی نان مسلم کو دیکھتی ہوں نا تو میرے دل کے اندر ایک عجب سی تکلیف ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں یہ میں بھی ہو سکتی تھی. اس کو اللہ میری جگہ بناتا اور مجھے اس کی جگہ کھڑا کرتا. میں نے اپنے مسلمان ہونے پر کتنا شکر ادا کیا, میں نے اس بات پر کتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے دین کی خدمت کا ایک چھوٹا سا موقع دے رکھا ہے. میرا کسی پر احسان نہیں, یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام میں لگا دیا. وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور کام میں ڈال دیتا, ہم کہیں اور ہوتے, ہم بڑی سے بڑی دنیا کما لیتے, پھر کیا ہوتا, اس کے بعد چھوڑ جاتے جو لوگوں کے کام آتی. اگر ہماری آخرت کی نیت نہیں تو جو مال بھی انسان چھوڑتا ہے بس دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. ساری زندگی کی محنت. بعض اوقات میں یہاں دیکھتی ہوں, لوگوں سے ملتی ہوں, لوگ اپنے قصے سناتے ہیں, باتیں بتاتے ہیں کہ گھر کی مارگیج کیسے پے کر رہے ہیں اور انشورنس کیسے پے کر رہے ہیں, اور یہ خرچ اور وہ خرچ اور وہ خرچ, اور اس کے لیے ڈبل جاب کر رہے ہیں, اس کے لیے اس وقت بھی کام کرے, اس وقت بھی محنت کرے, اس بچے بھی کرے, اس کو بھی کرے, اس کو بھی کرے.
تو مجھے بعض اوقات بڑا رحم آتا ہے. میں کہتی ہوں یہ ماں باپ اتنا تھک کے اپنے بچوں کے لیے سب بنا رہے ہیں, جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کو کیا ملنے والا ہے, انہیں کیا ملنے والا ہے؟ اگر نیت آخرت کی اور بچوں کو حرام سے بچانا ہو یا وٹ ایور, کہ ان کو ایک بھکاری سوالی یا محتاج بنا کے نہ چھوڑیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو 25 سال مارگیج پے کرنے کے بعد 25 سال دن رات کام کرنے والوں کو اس دنیا میں کیا ملتا ہے, کتنا آرام مل جاتا ہے. خاص طور پر اگر بچے سرکش ہوں اور ماں باپ کو کک آؤٹ کر دیں انہی گھروں سے. کیا ہاتھ میں رہا, کیا کمایا؟ لیکن پھر بھی ہمارا ان کاموں میں ہم جتنے بھی خوار ہوتے ہیں اسی میں دل زیادہ لگتا ہے, اور دین کے کام کے لیے کوئی 2 گھنٹے بھی مانگ لینا تو ہم احسان جتا کے والنٹیئر کرنے جاتے ہیں کہ نہیں یہ میری جاب ہے, میں ابھی نہیں آ سکتی, اس وقت آؤں گی, اس وقت آؤں گی. آج کل میرے ذہن میں بھی ایک چیز بہت گھوم رہی تھی, بات میں وہاں سے لوں گی جہاں سے آپ نے وہ جو رائلٹی کا مینشن کیا نا, کہ آج کل جو کمرشلزم میں جو اسمال بزنس جو اسپیشلی گھر سے لوگ آپریٹ کرتے ہیں, جیسے ایون کیا کام کرتے ہیں, تو ان کو بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اس ٹیم میں اور لوگ لائیں جو یہ کام کریں اور ان کو اس کی رائلٹی ملے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ٹریپ کرنے کے لیے یا اٹیمپٹ کرنے کے لیے ان کے کتنے طریقے ہوتے ہیں نا, فلائز کتنے اٹریکٹیو بنے ہوتے ہیں, ان کے پاس اور کچھ نہ ہونا, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, ان کے پاس سیمپلز ہوتے ہیں جو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنے کام کر, اس حساب سے اس کو سیمپل دیتے ہیں. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کتنی آسانی سے یہ بات کر لیتے ہیں نا کہ یہ نہیں مانے گا, ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں کرے گا, ہم وہ چیز پلان آؤٹ نہیں کرتے, ہم اس کو ٹیمپٹیشن وغیرہ نہیں دیتے ہیں. اور اساتذہ ایک اور بات اس بارے میں یہ کہوں گی, جو دعویٰ کی جو بات ہے, ہم یہاں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ پتہ ہے کس لیے کرتے ہیں کہ اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ملتی ہے. میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہی تھی, کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, یہ چیزیں ہم بھی کرتے ہیں کہ کوئز بناتے ہیں, پاور پوائنٹس بناتے ہیں, خوبصورت طریقے بناتے ہیں کہ لوگ کسی طرح اٹریکٹ ہو, کسی طرح ان کو انٹرسٹ ہو, کوشش اپنے لیول پہ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم بھی اس سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں, آر وی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, کیونکہ ہمیں اس کا امیڈیٹ افیکٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کسی کو باہر رائٹ دے دیں, جیسے صبح میں آ رہی تھی تو سردی بہت تھی, ایک خاتون کو میں نے رائٹ دے دی نا, تو میں نے فیل کیا کہ اگر ایسے مجھے کوئی رائٹ دیتا تو میں کتنا پیسفل فیل کرتی نا. آپ کو امیڈیٹلی ایک چیز سیٹسفائی کر دیتی ہے. لیکن یہ کام پتہ ہے کس لیے مشکل ہے, اور اس میں لوگ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کو امیڈیٹ رزلٹ نہیں آتے. اور میں اس بات کو پچھلے اتنی دفعہ سوچ رہی تھی, اور میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتی کہ استاذہ ہم کچھ سوشل ویلفیئر کا کام کریں, وہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. اور یہ سوچتے سوچتے ابھی مجھے 2 دن پہلے میری اپنی کلاس کی جو اسٹوڈنٹ ہے نا, اس نے مجھے ایک اتنا بڑا پیکج لا کے دیا جس میں 3 لیٹرز تھے, ایک آپ کے لیے تھا, ایک میرے لیے تھا, اور ایک اس وقت سیرا کی جو ٹیچر ہے نا نجمو صاحب, اور وہ بھی میرے بیگ میں, میں نے ابھی آپ کو دینا ہے. اور آج کا میں لیسن پڑھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ ہاؤ اپروپریٹ اٹ از. وہ یہ کرتی تھی کہ پاکستان میں کوئی ایک خاتون اسے بس ایسے ہیلو ہائی میں ملی, کسی شادی میں ہوئی, اور اس نے واٹس ایپ پہ اسے ایڈ کر لیا. کرنے کو پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے, اس نے یہاں کا لیکچر ریکارڈ کر کے اس کو بھیجنا شروع کر دیا واٹس ایپ پہ, جو ہماری ڈسکشن ہوتی تھی, جو میں کرتی تھی کنکلوڈ سورہ, اس کو ریکارڈ کر کے اسے بھیجنا شروع کر دیا, اور جو سیرہ کے لیکچرز چل رہے تھے وہ بھیجنا شروع کر دیا. اور اس نے بتایا کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا, اس کا کیسے دل جاگا, اور وہ پھر اس نے کیا کیا نہیں کیا, اس نے کتنے لوگوں کے پاس پیغام پہنچایا, اور وہ کس طرح پڑھا رہی ہے اور کس طرح کر رہی ہے. صرف اس لیے وہ ریسورسز وہاں بھی ہیں, لیکن یہاں سے ہمارا ایک بندے نے کام کیا اور وہ چھوٹی سی چیزیں بھیجی, اور ماشاء اللہ دے آر ویری ایجوکیٹڈ, کوئی ایم فل کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کس ریسرچ میں, اور وہ اپنا گروپ بیٹھ کے کرتے ہیں, اور کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا دل جگایا. اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں بھی اس کام کو کتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ مے بی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. لیکن یہ چیزیں وہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, اور اجر ہے. اور میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس سے ایسے انکریجمنٹ ملنی چاہیے جو ہمیں یہ بتائیں اور اس چیز کو قائم رکھیں کہ یہ کام واقعی وہی ہے جو کرنے والا کام ہے, جس پہ اجر ہے, جس میں لوگوں کا فائدہ ہے, جس پہ فائدہ ہے. السلام علیکم. میں بعض اوقات سوچتی ہوں, ہم قرآن بھی یاد کرتے ہیں, ہم والنٹیئر بھی کرتے ہیں, ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں, ہم ہر کورس کرتے ہیں آ کے, لیکن ایک بیسک چیز پہ آ کے سود کے گھر پہ لینا, کہ ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ جی میاں کا گھر ہے, ہم سجاتے بھی ہیں اس کو. ایک میری بڑی اچھی خاتون سے بات ہو رہی تھی, نا وہ شاک when she replied me back, بات میں کر رہی تھی تو اس نے کہا نہیں سود پڑھو, البقرہ میں کیا لکھا ہے, کھانا منع ہے, سود کھانا. ہم کیسے ٹویسٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے ٹویسٹ کر سکتے ہیں باتوں کو, جب اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی ہے. ہم کیسے, ٹھیک ہے ہر چیز حرام کی ہو جاتی ہے, ہر چیز حرام کی ہو جاتی ہے. السلام علیکم استاذہ.
یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کرتے ہیں. فرائض کا معلوم ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیشنز کیا رکھی ہیں، پہلے وہ تو کریں تو پھر نفل. یعنی پوری دنیا کو سوشل ورک ہو جائے گا، لیکن بیسیکلی جس کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کہا ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل. اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہمارے پہ مصیبتیں کیسے آئیں. ومن وعطاء فإذا لم يكونوا أهلا لهذا الفضل ولم ينهضوا بتكاليف هذه المكانة وإذا لم يدركوا قيمة ما أعطوا فإن الله يسترد ما وهب ويختار غيرهم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله وعظيم نعمته. فإذا لم يكونوا أهلا لهذا الفضل، پھر جب وہ نہیں ہوں گے اس فضیلت کے اہل، یعنی یہ کام نہیں کریں گے، وَلَمْ يَنْهَزُوا اور نہیں اٹھیں گے بِتَكَالِيفِ هَذِهِ الْمَكَانَةِ اس مقام کی تکالیف کے لیے، وَإِذَا لَمْ يُدْرِكُوا قِيمَةَ مَا عُوتُوا اور جب وہ نہیں پائیں گے قیمت اس کی جو دیے گئے، یعنی نہیں پہچانیں گے اس کام کی ویلیو کو، فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَرِدُ مَا وَهَبَ تو اللہ ان سے دور کر دے گا، پھیر دے گا جو اس نے انہیں دیا ہے. وَيَخْتَارُ غَيْرَهُمْ لِهَذِهِ الْمِنَّةِ اور ان کے علاوہ کسی اور کو اس احسان کے لیے چن لے گا. مِمَّن يُقَدِّرُ فَضْلُ اللَّهِ جو اللہ کے فضل کی قدر کرے گا، وَعَظِيمَ نِعْمَتِهِ اور اس کی عظیم نعمت کی. إِنَّهَا لَنَذَارَةٌ عَظِيمَةٌ رَهِيبَةٌ بے شک یہ بہت بڑی وارننگ ہے، خوفناک. لِمَن ذَاقَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، وہ احس بکرامتہ علی اللہ اور اپنے اوپر اللہ کی کرامت کو محسوس بھی کیا، وبمقامہ فی ھذا الکون اور اس کائنات میں اپنے مقام کو پہچانا، وہو یحمل ھذا السر الالہی العظیم اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم راز کو اٹھائے ہوئے ہے، ویمشی فی الارض بسلطان اللہ فی قلبہ اور وہ چلتا ہے زمین میں اللہ کی جو قدرت ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں، وَنُورَ الْإِيمَانِ فِي كَيَانِهِ اور اپنے جسم کے اندر یا اپنے کیان کا مطلب اپنے وجود میں نور ایمان کو محسوس کرتا ہے، وَيَذْهَبُ وَيَجِيءُ آتا اور جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وَعَلَيْهِ شَارَةُ مَوْلَاهُ اور اس پر اس کے مولا کا ایک نشان ہے، اشارہ کہتے ہیں بیج کو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. إِنَّ الْإِيمَانَ أَغْلَى شَيْءٍ فِي حَيَاةِ الْإِنسَان انسان کی زندگی میں ایمان سب سے زیادہ مہنگی قیمتی چیز ہے. وَهُوَ هِبَةٌ عَظِيمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ اور وہ اللہ کا عظیم تحفہ ہے بندوں کے لیے. لا يعدلها في هذا الوجود شيء جس کے برابر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں، ایمان جیسی کوئی چیز، کوئی نعمت نہیں. الحیات رخیصۃ زندگی سستی ہے، والمال زہید اور مال بہت چھوٹی چیز ہے. حین یودع الایمان فی کفۃ جب ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ویودع فی الکفۃ الاخری کل ما عداہ اور ہر وہ چیز جو اس کے علاوہ ہے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ ایمان والا پلڑا جھک جائے گا. یعنی انسان کے پاس جو کچھ مال، اولاد، علم، سب کچھ ایک جگہ رکھے اور ایمان دوسری جگہ، تو ایمان جو ہے وہ زیادہ وزنی ہو جائے گا. وما یطیق الحیات وما یطعمها انسان عرف حقیقت الایمان وعاش بها اور جو طاقت رکھتی ہے زندگی اور جو چکھتا ہے انسان حقیقت ایمان کو اور اس کے ساتھ زندہ رکھتا ہے. ثم تسلب منه پھر اس سے لے لیا جاتا ہے. ویطرد وتوسد دونه الابواب اور وہ پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بل ان الحیات لتغدو جہیما بلکہ زندگی تو جہنم بن جاتی ہے. لا یطاق عند من یتصل بربہ جس کی طاقت نہیں رکھتا جو اپنے رب سے رابطہ رکھتا ہے. الذی بیدہ کل شیء جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. ثم توسد دونہ الابواب پھر اس کے علاوہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ویطبق دونہ الحجاب
اور اس کے علاوہ پردے حائل ہو جاتے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑ جاؤ گے تو کیا کرے گا؟ تمہارے الارض عن عبادت ربہ، اور جب تکبر کرے وہ سب جو زمین میں ہے اپنے رب کی عبادت سے. وَلَمْ يَنْقَادُوا لَهَا، اور اس کے آگے جھکے نہیں، سبمٹ نہ کریں. فَإِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُمْ، اور اللہ ان سے بے نیاز ہے. وَلَهُ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اور اس کے لیے بندے ہیں عزت دیے گئے، یعنی فرشتے ہیں نا اس کی عبادت کے لیے. اگر بندے نہیں عبادت کرتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں وہ جو حکم دیے جاتے ہیں. ولا یملون من عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے اکتاتے نہیں. لشدت الداعی القوی منہم الی ذلک، جو قوت والا داعی شدت سے اس کی طرف بلاتا ہے. یعنی الداعی القوی جو ہے ان میں سے وہ شدت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دیتا ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کرتے ہیں یعنی لوگ، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس یعنی فرشتے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں. فَمَا أَعْظَمَ نِعَمُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، اللہ کی نعمتیں اپنے بندوں پر کتنی بڑی ہیں. وَهُوَ يُوَالِيهَا عَلَيْهِمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، اور وہ ان کو عطا کرتا ہے جب وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں. وفی دنیاہم، اور اپنی دنیا میں. وفی اخراہم، اور ان کی آخرت میں بھی انہیں عطا کرے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. یعنی اللہ کی نعمتیں اس وقت بھی ہم پر تھیں جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، پھر دنیا میں بھی ہمیں ملی اور آخرت میں بھی ہیں. والدنیا دار الایمان والعمل، دنیا ایمان اور عمل کا گھر ہے. والآخرۃ دار الثواب والعقاب، اور آخرت ثواب و سزا کا گھر. فیجازی اللہ العباد حسب ایمانہم واعمالہم، تو اللہ بندوں کو جزا دے گا ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ آگ میں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الملک یومئذ للہ، بادشاہت آج اللہ کے لیے ہے. یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کے لیے رسوا کن عذاب. وقد اعد اللہ للمؤمنین فی الجنۃ ما لا عین رأت، اور اللہ نے مومنوں کے لیے جنت میں وہ کچھ بنایا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا. ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. نہیں جانتا کوئی بھی شخص، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، بدلے کے طور پر اس کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر. وَإِذَا فَصَّلَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اللہ بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے. وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، آگ والے آگ کی طرف. أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ دَائِمٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، جنت والے دائمی نعمتوں میں ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنتوں کا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر ہمیشہ کے باغات میں.
وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت عظیم الشان کامیابی. اہل النار دائمی عذاب میں ہوں گے، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، والکفار، اور کفار سے بھی، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہوگی، ولعنہم اللہ، اور ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ہمارا سب سے بڑا ہم نہ بنانا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ ہمارے علم کا سورس، کہ صرف دنیا ہی ہمارے نالج کے لیے سورس نہ ہو، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، اور نہ آگ کی طرف ہمارا ٹھکانہ بنانا، وَجَعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا، اور جنت کو ہمارا گھر بنا دینا. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور جو بھی اس کے قریب کرے قول اور عمل میں سے، ونعوذ بک من النار، اور ہم آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر اس قول اور عمل سے بھی جو اس کی طرف قریب لے جائے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. الحمدللہ فقہ القلوب کا یہ چیپٹر یہاں مکمل ہوا. دوسرا باب تھا یہ اس کتاب کا. اب انشاءاللہ تیسرا باب آگے شروع ہوگا، الباب الثالث. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. استاذہ السلام علیکم. اس میں بات آئی ہے عزت، تکریم اور شرف کی. تو ہمیں یہ جب دنیا میں کوئی شرف حاصل ہوتا ہے تو ہم کتنے اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں بہترین طریقے سے اور کچھ وقار بھی آ جاتا ہے، لیکن ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم اپنی طہارت کا تو کم از کم خیال رکھ سکتے ہیں. طہارت چلیے ایک طرف ہے، لیکن اوپر سے صفائی. کہیں بھی رہیں، نو مسلم جو لوگ ہمارے قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں، بدبوئیں آتی ہیں، خیال نہیں رکھتے ہیں ہم. اکثر یہ ہوتا ہے. اور پھر ایک کردار ہے ہمارا مسلمان کا کردار، ہم لائنیں توڑتے ہیں اکثر مال میں، کہیں ایسا موقع ہوتا ہے تو پیشنس نہیں دکھاتے. دعویٰ جو ہے یہ بھی قول سے دعویٰ بھی ہے. جی ہاں، ابھی آپ دیکھیں نا قول اور عمل کی بار بار یہاں بات ہوئی ہے. دعویٰ قول سے بھی ہوتا ہے اور دعویٰ عمل سے بھی ہوتا ہے. اور پڑوسی کا خیال. ایک دفعہ میں نے کسی پڑوسی کا، وہ ہوا بہت چل رہی تھی، ڈبے اڑ رہے تھے، تو پتہ بھی تھا کہ شاید اس کا آدمی کچھ بیمار ہے، ایسے ہی اٹھا کے آرام سے اس کے قریب ایسے رکھ دیا تھا کہ اڑے نہیں. وہ جب سے دوستی ہو گئی صرف ایک چیز کی وجہ سے. کوئی موقع ہو، کبھی کار کھڑی کرو دھلوانے کو، تو اگر وہ پیچھے ہوں وہ لوگ، میاں بیوی اٹھ کے کار میری دھوتے ہیں ایک ذرا سی بات سے. تو اس کی خیر دنیا میں بھی مل رہی ہے نا. مسلمان ان اور کو اگر پتا انسان ہونا. اللہ کے لیے کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے تو آخرت کے لیے بھی اجر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں when we were young, so our parents give us a lot of jewelry, but ہمارے پاس کیش نہیں ہوتا. تو جب میں چھوٹی تھی تو میں کہتی تھی زکوٰۃ کہاں سے دیں گے ہم 2.5 ایون دو. تو اب جب یہ سمجھ آتی ہے کہ اونلی 2.5، یہاں تو اگر آپ جاب بھی کریں تو 40% وہ آپ کا ٹیکس کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں. اور دوسری بات کہ لٹرلی جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ اب لٹرلی انسان کو لگتا ہے میں پاگل ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم صرف قرآن پڑھ رہے ہیں. انٹل وی کم ہیئر اینڈ وی لسن ٹو یو، دین وی انڈرسٹینڈ کہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یو آر ناٹ میڈ. ادروائز دنیا میں تو پیپل میک اس فیل ایز اف ہم پاگل ہیں. Assalamualaikum, Ustadha. وعلیکم السلام. Sister Asia said everything, but I want to say that being in this class, I learned a lot of Urdu. So, Jazakallah khairan, because I was scared at first to take Sahih Bukhari and now Fiqh al-Qulub in Urdu and I won't benefit. But subhanAllah, I want to say that I've learned a lot. And I can say that now I can take other classes in other languages and try and subhanAllah benefit as much as I would in English. So I want to say Jazakallah khairan from all the TQE, inshallah, that we did benefit from you. Even though we didn't understand Urdu, we did benefit a lot. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आमीन।